الطاغین المتخاصعين عصاة الممردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذين خلقكم من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صلاة عزیز محترم، اسلام اور مرد عنوان سے یہ ہمارا تیسرا مرحلہ گفتگو ہے. یہ مرحلہ گفتگو سورہ بقرہ کی مسلسل روشنی میں بڑھ رہی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے اپنے رب کا عبادت کرو. الذی، یہ تمہارا رب جس نے خلق کیا. الذی قبلکم، یہ تمہارا رب وہ ہے کہ تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا. اعبدوا، عبادت کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے فرش بنا. سماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت قرار دیا. انزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے برسایا. اخرج من الثمرات رزقکم، اور پانی کے برسات سے اس نے تمہارے لیے پھل پھول پیدا کیے، ہمارا رزق ہے. تجعلوا للہ اندادا، خبردار خبردار، اللہ کے مقابلے پر کسی کا کرنے کی کوشش کرو. انتم تعلمون، اور میں یہ معلوم بھی ہے کہ اللہ مقابل نہیں. زور دیا ہے پروردگار نے ایک دو آیتوں میں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا، ہم نے تمہارے لیے آسمان کی چھت بنائی. یعنی زمین و آسمان کو تمہارے لیے قابل کیا کہ تم میں زندگی گزار سکو. اگر یہ بات واضح ہوئی تو مجھے آگے جانے زمین ہمارے حوالے سے زمین و آسمان پر پروردگار نے گفتگو کی. مقصد کیا ہے؟ پروردگار سمجھنا کیا چاہتا ہے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے کہ اللہ کم لا فراشا، یہ زمین تمہارے لیے فرش بنائی، اور ان کو تمہارے لیے چھت بنا. اب ذرا سننا، دیکھ یہ جسے تم کائنات کہتے ہو، جسے آمین کہتے ہو، یہ 400 محسن سال پہلے کی حالت میں تھی. یہ سنگ جانتے ہو،
دیکھو سب تعداد ہے فروغی گھٹ جائے اتنے صفر لگے صفر ہو جائے تمہارا کاغذ ختم ہو جائے. تمہاری گنتی کیا ہے؟ تمہاری گنتی دہائی سینکڑوں ہزار پھر لاکھ لاکھ کے بعد کروڑ کروڑ کے بعد ارب ارب بعد سنکھ سنکھ کے بعد مہاسنکھ. دیکھا تم نے یہ کہا گیا واقعہ کہ اتنے صفر لگ کے کاغذ ختم ہو جائے. 400 مہاسنکھ سال پہلے 20ویں صدی کی یہ تھی. اور اس تھیوری میں بگ بینگ یاد رکھنا نوجوان اسے یاد رکھیں. تو میں کیا کہہ رہا ہوں 400 مہاسنکھ سال پہلے پوری کائنات گولا تھا. یہ پورا زمین ایک گولا تھا پین تھی ایک تھا اور میں یہ ہوا اور کے فضا میں کائنات بکھری بکھرتی ہی ہے. یہ 20ویں صدی کا ہے یہ 20ویں صدی کا ہے. گولا اس گولے دھماکہ ہوا پھیلتی جا رہی ہے. یعنی یہ پھیلتی جا رہی ہے. تو میں سائنس سوال کر رہا ہوں گولا تھا یا ٹوٹا کیسے؟ گولا تھا یہ گولا تھا ٹوٹا کیسے؟ تو سائنس خارج ہو گئی. اب میں بولا میرے کی قسم قدر کرو قرآن کی ناز گھمنڈ کرو کہ کیسی کتاب اللہ نے دی. سورہ انبیاء 20واں سورہ لم گولا تھا بھائی پھاڑا کس نے لم کفروا سماع الارض کان رتقن ففرناهما کافر ہمارا وجود انکار کرنے دیکھتے کیوں نہیں آسمان بولا تھے پھٹ کے بکھیرا. آسمان و زمین تھے بولا انہیں پھاڑ بکھیر دیا. مجبوری تو ایک جگہ ہوں یہ رتق ہے انہیں پھاڑ کے بکھیرا. تو قرآن جواب دیا اور جواب دے دیا بنا اور بکھیرنے والا وہی ہے. اب یہ پھیل کر یہ کائنات پھیل رہی ہے. قرآن کو یاد رکھو وسما یہ ہم نے اور ہم سے سمجھو سورہ کی تمہاری خدمت کی. اچھا کائنات میں کائنات انتظام ہے اس کائنات نظمی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ دلیل دوں گا لیکن اللہ کا دعویٰ سامنے توحید تو میں آئے تمہیں آیا ہے اور تم سے عبادت مطالبہ کر رہا ہے بھائی وہ تو سمجھ آیا ہے. خلق ليبلوكم ملا وهو خلق ما سمن طباقا بابا تھے واللہ جس کے روز برکت پوری بات ہے وہ ہر شے پہ قادر ہے. موت موت پیدا وہ مغفرت اللہ کا
وہی اللہ ہے جس نے ایک خلق کوئی نظمی نہیں ہوگی، کوئی گندگی اللہ کی تخلیق نہیں آتی. نگاہیں تو اس انسانوں سے ذرا تو کے دیکھو ہم دیکھ رہے ہو بھی دیکھو، بار بار دیکھو، گور گور کر کے دیکھو، جانتے ہوگا جو ہے وہ ماروں کے پائے گی، کوئی خوشی نہیں ملے گی. تمہاری جگہ مایوس ہو کے واپس آ جائے گی، تمہیں نہیں اب رکھنا ذرا تو سامنے جائے مکمل ہو. اچھا تو اب ایک نظم، ایک ترتیب ہے، ایک کیفیت ہے انتظام، ایک مجموعہ ہے، ایک سنت ہے. سنت پہ یہ کائنات چل رہی ہے. کہ بھائی تم سانس لے رہے ہو تو کس سے سانس لے؟ ہوا سے. ہوا تمہارے کے اندر داخل ہو رہی ہے، ہوا خارج ہو رہی ہے. اس ہوا 20 آکسیجن ہے. یہ سانس لے رہے ہو نا، ایک گیس ہے. کتنی ہے ہوا میں؟ 20%. زیادہ جل ہو جائے، ناسم ہو جائے، پورے جل جائے، دم گھٹ جائے. اب یہ نازک بات کرے میں من توحید سے میں گزر رہا ہوں، توحید تم آ جائے. تم نے دیکھا کیا کال کی بات ہے، کیا تناسب کا پاس رکھا، سیجن تناسب بڑھ مقام رکھا. 20% پیدا ہو جائے، پورے جل جائے، کم ہو جائے، گھٹ جائے. تمہاری زمین سے 9 کروڑ 21 لاکھ ملے. اب 10 کروڑ ہو جائے، دنیا برف ہو اور حیات ختم ہے. دیکھو بندوبست قدرت کا کیا بندوبست ہے خدا کا. اگر فاصلہ بڑھ جائے تو اتنی برف ہو کہ حیات ختم ہو جائے، انسان نہیں پوری کائنات حیات ختم ہو جائے. اور اگر قریب جائے چل جاؤ پھر حیات ختم ہو جائے. اس تناسب کا تم سانس لے سکو، گھر میں فائدہ حاصل کر سکو، تب تک اپنے اللہ کو انکار کرو. اور میں نے چاہا کہ ان مراحل میں اپنے سننے والوں کو روک کر کرتا ہوں. بھائی اب تک اگر آ گئے ہو تو اس بات کو یاد رکھو کہ کائنات میں توازن ہے، کائنات میں ایک تناسب ہے. توازن اور اس تناسب کو جایا گیا. دیکھو یہ جو دھاتیں ہیں نا، لوہا، سونا، پیتل، تانبا، چاندی، انہیں ذروں کا مخصوص تناسب ہے. مخصوص تناسب ہے سن گیا، مخصوص تناسب ہے چاند گئی، مخصوص تناسب ہے لوہا بن گیا. بدل جائے، افراد ہو جائے، کوئی بات اپنے مقام پر نہ رہے. یعنی انسان سے لے کر نباتات و جماعت تک پروردگار نے ہر تناسب رکھا، اور نباتات و جماعت لے کر عالمین ہر جگہ تناسب رکھا. بہت فکر ہے، عالمین میں ہر جگہ تناسب رکھا. یعنی ہر چیز کو ایک مناسب مقدار کے ساتھ اور ایک مناسب تعداد میں معین کیا. اور اب آواز دی سورہ ہجر میں، ان من شیء الا عندنا خزائنہ. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا خزانہ ہمارے پاس ہے.
वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरि मालूम, और हम उस खजाने से इतना निकालते हैं जितनी जरूरत है। हम इस कायनात में अपने खजाने से चीज उतनी बेचते, वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, एक मालूम मिक़दार में, एक मुअय्यन मिक़दार में हम चीजों को नाजिल करते हैं। ये ना कहना आज बारिश ज्यादा हो गई, मिक़दार मुअय्यन है। ये ना कहना आज गर्मी बहुत हो गई, मिक़दार मुअय्यन है। हो सकता है तुम्हें गर्मी से अजियत हो रही हो, लेकिन हो सकता है किसी जानदार के लिए जरूरी हो। भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि अब तो मौजू के तकाज़ों को पूरा तो करूंगा और मकाम तौहीद से मैं अब आगे बढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन रुक जाओ। तो अब कायनात में एक तवाज़ुन है, कायनात में एक तसलसल है, कायनात में एक एतदाल की कैफियत है, कंट्रोल में रखा हुआ है। लन तजदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अब सूरज जो निकल रहा है जिस रूटीन पर, उसी पे निकलेगा क़यामत तक। चांद की जो तरतीब है क़यामत तक वही रहेगी। जिस रास्ते पे लगा दिया है उस रास्ते से हटेंगे नहीं। सितारा वो कि जिसे रास्ते पे अगर लगा दिया जाए तो रास्ता न छोड़े। तो तवाज़ुन है ना, तवाज़ुन है कायनात में, तनासुब है कायनात में, एक इंतजाम और नज्म है इस कायनात के अंदर। भाई बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। अगर ये बात वाज़े हो गई तो मैं यहीं से तो आगे ले जाऊंगा अपने सारे सुनने वालों को। भाई ये तवाज़ुन अगर कायनात में हो तो उसका नाम है रुबूबियत, और यही तवाज़ुन अगर किरदार में आ जाए उसका नाम है आदिल। अगर कायनात में तवाज़ुन हो, अगर कायनात में तवाज़ुन हो उसका नाम है रुबूबियत, और अगर किरदार में तवाज़ुन आ जाए तो उसका नाम है आदिल। अब एक लम्हे के लिए मेरे साथ रुको। भाई अब किरदार में ये आदिल कैसे आए, किरदार अदल पे कैसे कायम हो, तो भाई कायनात पे कैसे तवाज़ुन आया। अब मैं तौहीद से रिसालत की तरफ जाना चाह रहा हूं। भाई कायनात पे कैसे तवाज़ुन आया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमद उस अल्लाह की जो पूरे आलमीन का रब है, पालने वाला है। जब पालने वाला है तो हर एक को उसके मकाम पे रखेगा। अच्छा भाई तो कैसे रखेगा। अब दूसरा सवाल, तवज्जो रहे, इसलिए कि ये वो नाजुक में। अच्छा भाई सुनो, एक जुमला सुनते जाओ। हमने भी बहुत नारे सुने हैं शिर्क के और तौहीद के, और कल हम तुमसे कह के गए हैं कि अगर मुवाहिद के मानी वही है तो इब्लीस सबसे बड़ा मुवाहिद है। हमने भी बड़े नारे सुने हैं तौहीद के। भाई तौहीद के तो हम कायल हैं, तो कायल नहीं, हम पैदा हुए तो तौहीद पर, जिंदा है तो तौहीद पर, मरेंगे तो तौहीद पर। ये बात तो बातें हो रही है ना। अच्छा भाई तो अब हम इस मकाम तक आ गए कि अल्लाह है रब्बुल आलमीन, आलमीन का पालने वाला। उसने आदिल कायम किया कायनात में। मालिक जरिया क्या था, इसलिए कि बराह रास्त तो कुछ करता नहीं है। अब मैं 2 आयतें पढ़ दूं। सूरह सजदा में आवाज दी, युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइ इलल अर्ज़, कायनात की तदबीर और कायनात का इंतजाम अल्लाह करता है। और कहने लगा उसी कुरान में वल मुदब्बिरात अमरन, भाई हम खुद तो नहीं करते, अपने फरिश्तों से करवाते हैं, वसीले से करवाया। ये दोनों आयतें याद रखना। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइ इलल अर्ज़, अल्लाह कायनात का कंट्रोल करता है, कायनात की तदबीर करता है, कायनात का इंतजाम करता है, आसमान से लेकर जमीन तक, जमीन से लेकर आसमान तक। और दूसरे मकाम पे कहने लगा वल मुदब्बिरात अमरन, कसम है उन ताकतों की जिनसे हम ये इंतजाम करवाते हैं। तो अल्लाह वसीले का कायल है, आप कायल हो या ना हो। तो वसीला तौहीद के खिलाफ नहीं है, वसीला तौहीद का ज़मीमा है, तौहीद का ज़मीमा वसीला है। भाई अब कुछ बात वाज़ेह हुई, ठीक है मैंने मान लिया। भाई बहुत तवज्जो रे, मैंने मान लिया कि अल्लाह कायनात का इंतजाम करता है, लेकिन यह भी माना कि अल्लाह कायनात का इंतजाम करता है कुछ तवानाइयों के जरिए, कुछ ताकतों के जरिए, किसी वसीले के जरिए। मैंने मान लिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, लेकिन ये तरबियत होती कैसे, ये रुबूबियत होती कैसे। तो अब बात को आगे बढ़ा दो, अल्लाह है
الحمدللہ رب العالمین، اور وہ جو تربیت کر رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب میرے جملے کو برداشت کرو گے؟ اللہ اللہ رب العالمین، محمد رحمت للعالمین. تو اب تم تو محمد کو فقط اپنا نبی سمجھتے ہو نا. اب میرے جملے کو اگر برداشت کر سکو، رحمت للعالمین، محمد اس شخص کا نام ہے جو پوری کائنات کی دائمی ضرورت ہے. اللہ پڑھا لکھا مجمع ہے اور میرے اسلوب گفتگو سے واقف مجمع ہے، تو اب اس مجمع کو اس مرحلے پر روکوں گا. بھائی یہ سیکوینس ذہن میں رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین، اللہ کا بھیجا ہوا محمد رسول اللہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت ہے عالمین کے لیے. بھائی اب سمجھ میں آ گیا وسیلہ؟ بھائی اب مجھے جملہ کہنے دو. کائنات کا کنٹرول بنیادی اللہ کا اور ثانوی محمد کا. پوری کائنات ایک ڈگر پہ چل رہی ہے. پوری دیکھو، اب محمد کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. پوری کائنات ایک ڈگر پہ چل رہی ہے، جدھر چلا دیا ادھر چل رہی ہے. اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی انتشار نہیں ہے. سورج نکلے گا، چاند نکلے گا، ستارے نکلیں گے، سب اپنے اپنے مقام پہ ہوں گے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا کہ سورج پھٹے گا، چاند ٹوٹے گا، ستارہ اترے گا. یاد رکھنا ہے نا تمہیں، یاد رکھنا ہے. اللہ رب العالمین، محمد رسول اللہ رحمت للعالمین. اور اب جاؤ 38واں سورہ ہے، سورہ صاد. سنو، تم تو مجھ سے آیتیں سننے کے عادی ہو گئے ہو نا. اور میں نے کبھی کہا تھا، بڑی پرانی بات ہے، میرے بزرگ جناب رضوی صاحب کو شاید یہ جملہ یاد ہو کہ بھائی میری مجبوری یہ ہے کہ لوگ کتاب کو کافی سمجھنے لگے ہیں، تو اب میں حوالہ کتاب سے نہ دوں تو کیا کروں؟ میں اگر کتاب سے حوالہ نہ دوں تو کیا کروں؟ محمد رحمت للعالمین، ان کا رب رب العالمین. سورہ صاد 38واں سورہ، اور 38ویں سورے کی آخری 3 آیتیں 86 87 88. جا کے دیکھنا، کچھ ہوم ورک تم بھی کیا کرو. جب میں حوالہ دوں تو اسے جا کے دیکھا کرو. 48ویں سورے کی آخری 3 آیتیں. بھائی سننا، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. حبیب کہہ دے کہ مجھے اجرت نہیں چاہیے رسالت کی. کچھ بات ذہن میں آئی؟ کچھ بات ذہن میں آئی؟ آج یہ رسالت سے کچھ شخصیتیں ذہن میں آئی؟ ذرا آیت تو دیکھو، بہت ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. قل ما اسألکم علیہ من اجر، رسول کہہ دے کہ مجھے اپنی رسالت کی اجرت نہیں چاہیے. وما انا من المتکلفین، اور میں زبردستی اجرت لینا بھی نہیں چاہتا. یعنی ایسے کلمہ پڑھنے والے تھے جو اجرت دینے میں بھی پریشان تھے. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. حبیب کہہ دے کہ مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے اور میں زبردستی نہیں لینا چاہتا. رسالت کی اجرت ذہن میں ہے نا؟ سورہ شورى، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قربا کی محبت رسالت کی اجرت ہے. ذہن میں رکھنا، ذہن میں. بھئی یہ جملہ اگر ذہن میں سورہ شورى کا تو سورہ صاد کی آیت تم پہ کھل جائے گی. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ جو اجر ہے نا، یہ عالمین کے لیے ذکر ہے. بھائی محمد عالمین کے لیے رحمت، اللہ عالمین کے لیے رب، آل محمد عالمین کے لیے ذکر.
میں نے آیت روکی ہوئی ہے، آخری آیت، یہ دو آیتیں آخر کی 3 آیتیں ہیں نا، ان میں سے 2 میں نے پڑھ دی اور اب آخری آیت پڑھنے جا رہا ہوں. اچھا تو اب رزلٹ تم خود نکالو نا. کیا ضروری ہے کہ میں نتیجہ دوں؟ مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اس لیے کہ تم زبردستی محسوس کر رہے ہو. اور تم جانتے ہو یہ رسالت کی اجرت ہے کیا؟ یہ عالمین کے لیے ذکر ہے. اجر رسالت عالمین کے لیے ذکر ہے. آل محمد عالمین کے لیے ذکر ہے. اللہ رب العالمین، محمد رحمت للعالمین، آل محمد ذکر للعالمین. تو تم مدینے کے 15 افراد کو لیے کیا بیٹھے ہو؟ یہاں تو عالمین کی بات ہو رہی ہے. مسائل ہیں جن مسائل کی طرف اپنے سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا تھا میں. اچھا میں تو اب آخری آیت پڑھوں. آل محمد عالمین کے لیے ذکر ہیں. اچھا آل محمد کی محبت اجر رسالت ہے. محبت تو ذہن میں رہے گی نا، ان کی شخصیتیں بھی ذہن میں رہیں گی. اب آخری جملہ سنو اس سورہ کا، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. ملا کے پڑھو. رسالت کی اجرت، آل محمد کی محبت، آل محمد کی محبت ذکر للعالمین، عالمین کے ذکر ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. ابھی تو تمہیں کچھ پتا نہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد اسے بھی سمجھ لو گے. جب مرو گے اور قبر میں علی آئیں گے تو پتا چلے گا. بہت توجہ رہے. اس لیے کہ وہ مرحلہ فکر، جس مرحلہ فکر پر روکنا چاہ رہا تھا، وہ اب قریب آ گیا اور گفتگو کو یہیں کہیں رک جانا ہوگا. بھائی اب جملہ سنو اور اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لو. اللہ رب العالمین، رسول رحمت للعالمین. یہ پوری کائنات کا ایڈمنسٹریشن وسیلے سے رسول کے ہے. سورج اگر تمہیں روشنی دے رہا ہے، محمد کی جوتیوں کی بھیک ہے. چاند اگر تمہارے پھلوں میں مٹھاس پیدا کر رہا ہے، محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے. تم جو سانس لے رہے ہو، محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اور ملا جو چندہ جمع کر رہا ہے، محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے. تو کائنات کے انتظام کا نام ہے ربوبیت. یاد ہے نا جملہ میرا کہ اگر کائنات میں انتظام ہو تو اس کا نام ہے ربوبیت، اور اگر کردار میں انتظام آ جائے اس کا نام ہے عدل. تو اب پوری کائنات تو محمد سے بھیک لے رہی ہے. ہم اپنا کردار صحیح کرنے کے لیے کس کی بارگاہ میں جائیں؟ کیا محمد کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سنو بھائی سنو، قرآن ہم نے رسول اللہ میں پیروی کے بہترین نمونے رکھ دیے. کوئی اور نہیں ہے اس کے علاوہ جس کی پیروی کرو. اسوۃ حسنہ، بہترین نمونے پیروی کے، اتباع کے، اطاعت کے محمد رسول اللہ میں رکھ دیے. کردار میں نہیں، محمد رسول اللہ میں. یعنی کرداری وسیلہ نہیں ہے، ذات بھی وسیلہ ہے. کیا بھرپور کردار ہے، کیا بھرپور ذات ہے. بھائی دیکھو، کردار مکمل نہیں ہوتا، مجھے معاف کر دینا. کیا مکمل کردار ہے. جامعیت، کردار رسول کی جامعیت تم پر واضح کرنا چاہ رہا ہوں میں. وہ کسی کا بیٹا ہے، پیدا ہوا تو بیٹا ہے. وہ کسی کا شوہر ہے، شادی ہوئی تو شوہر ہے. وہ کسی کا باپ ہے، اولاد ہوئی تو باپ ہے. 3 ہی تو بنیادی رشتے ہیں دنیا میں. بھائی مردوں میں بیٹا، شوہر، باپ. عورتوں میں بیٹی، زوجہ، ماں. بھائی یہی 3 بنیادی رشتے ہیں نا عورتوں میں. اور 3 بنیادی رشتے ہیں مردوں میں. تو میرا نبی باپ بھی ہے، شوہر بھی ہے، بیٹا بھی ہے. کردار مکمل ہے. بھئی اس کردار کو پروردگار عالم نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. کہہ دے حبیب
کہہ دے کہ میں نے پوری زندگی تمہارے درمیان گزار دی، کوئی عیب نظر آیا؟ نہ کائنات میں عیب ہے، نہ کائنات میں عیب ہے، نہ کائنات کے انتظام کرنے والے میں عیب ہے۔ نظر آیا کچھ؟ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل سے کام کیوں لیتے؟ بھئی کس بات پہ عقل سے کام لے؟ عمر رسول پر، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، رسول کی زندگی دیکھو، عقل سے کام لو۔ کوئی نقص نظر آیا؟ کوئی خامی نظر آئی؟ کوئی عیب نظر آیا؟ بھائی زندگی معجزہ ہے، میرے نبی کی زندگی معجزہ ہے۔ جس کی زندگی معجزہ ہو اس میں تم ہذیان تلاش کر رہے ہو، عجیب لوگ ہیں۔ بھائی بات کو اب ظاہر ہے کہ تلخیص پا جانا ہے، اور اب دامن وقت پہ بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ بات تو مکمل ہو جائے۔ مجھے معاف کر دینا، میں انبیاء اور مرسلین کے احترام کا قائل ہوں، اور سب کو کرنا چاہیے، جتنے بھی اللہ نے بھیجے۔ دیکھو اسلام فقط محمد رسول اللہ کو نہیں منواتا، ان سے پہلے جو گزرے ہیں انہیں بھی منواتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی وسعت قلب۔ کتنا کشادہ دل ہے اسلام، کتنا کشادہ دل ہے کہ میرے اس آخری نبی سے پہلے جتنے بھی گزر گئے ان سب پہ ایمان لاؤ، اجمالی صحیح ایمان لاؤ، اطاعت اس کی، ایمان ان پر بھی، اطاعت اس کی لیکن ایمان ان پر بھی۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام، بھئی آج تو بڑا چرچا ہے اسلام اور مسیحیت کا، بڑا چرچا ہے، تو اب یہ جملہ تو سنتے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب انجیل ہیں، اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آج تک زندہ موجود ہے چوتھے آسمان کے اوپر۔ ان کے کردار کو نمونہ بنائیں، بیٹے تو ہیں، مریم کے بیٹے تو ہیں، لیکن شادی نہیں کی، شوہر نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو اب کردار کیسے نمونہ بنے؟ بھئی یہی وہ کردار تھا جسے عیسائی اپنانے کے بعد، کچھ عیسائی، کچھ راہب شادی سے پرہیز کر گئے، شادی سے کنارہ کش ہو گئے، ان کی نہ بیویاں تھیں نہ ان کے بیٹے تھے۔ جو راہب تھے نا ان میں دو قسمیں تھیں، کچھ شادیاں کرتے تھے لیکن کچھ مسیح کی محبت میں شادی نہیں کرتے تھے کہ ہمارے مسیح نے شادی نہیں کی، ہمارے مسیح کی اولاد نہیں تھی۔ تو جب اس کی بیوی نہیں تھی، اس کی کوئی عورت نہیں تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ہم کیوں کریں؟ ہم بھی بیوی نہیں کریں گے، ہماری بھی اولاد نہیں ہوگی۔ بھئی یہی تو کہا تھا قرآن نے طنز کرتے ہوئے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں۔ بھئی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لائیں۔ لائیں یہ کہاں سے؟ تم تو روحانیت میں بال بچوں کو اور معاشرے کو عیب سمجھتے ہو کہ روحانیت میں کمی آ جائے گی۔ بھئی یہی تو سمجھانا تھا مباہلے کے میدان میں، سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو میرا نبی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میرا نبی بیٹا ہے، شوہر ہے، باپ ہے، کردار مکمل ہے۔ اچھا بھئی جب کردار مکمل ہے تو مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دو کہ اس رسول کا ہر عمل ہمارے لیے پیروی کے لائق ہے، پیروی کے قابل ہے۔ اچھا بھئی تو رسول تو میدان جنگ میں جاتا ہے اور عورتوں بھی کلمہ پڑھتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو عورتوں کو اجازت دے دو کہ میدان جنگ میں چلی جائے؟ اجازت دو؟ کہا نہیں، عورتوں سے جنگ ساخت ہے، عورتوں سے جنگ ساخت ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ بھئی آپ کا کردار تو ہر ایک کے لیے نمونے عمل تھا، عورتیں کیا کریں؟ کہا نہیں جاؤں گا جب تک بیٹی کو چھوڑ کے نہ جاؤ، نہیں جاؤں گا، اس دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کا تعارف نہ کرا دوں۔ جب بھی آئی رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پہ بٹھا دیا۔ دیکھو کچھ جملے تم تک پہنچا دوں، پھر اب میں تو بہت ہی کم مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، مصائب تک گیا بھی نہیں، لیکن یہ بات تو مکمل ہو جائے۔ اچھا بھائی تو مرد کا مکمل کردار، بیٹا ہو کسی کا، شوہر ہو کسی کا، باپ ہو کسی کا۔ عورت کا مکمل کردار، بیٹی ہو کسی کی، بیوی ہو کسی کی،
माँ हो किसी की। अब समझ में आया किरदार ज़हरा? अगरचे मुबाहले में जाने वाली एक है, लेकिन इतनी भरपूर है कि मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की माँ है। बस तीनों किरदार सैयदा में मौजूद है। कभी फिर सही, मैंने फकत इशारतन ये जुमला कहा है, कभी बात फिर करेंगे इस मौजू पर, लेकिन अब बात इस मरहले पर रुक रही है। और जाहिर है कि 2 दकीके मसाइब के चाहिए, लेकिन अभी मैं मसाइब तक गया नहीं, जा रहा हूं मसाइब की तरफ। जुमला तो सुन लो, जुमला सुन लो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। पैरवी करो मेरे मोहम्मद की, पैरवी करो अपने रसूल की, भाई यही है लायक पैरवी। अच्छा, और रसूल से क्या कहा? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल कह दे मेरी नमाजें अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानियाँ अल्लाह के लिए, मेरी सारी इबादतें अल्लाह के लिए, मेरा एक एक सांस महयाया, मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के लिए, ममाती मेरी मौत भी अल्लाह के लिए। तो तुम्हारे लिए रसूल काबिल पैरवी, रसूल का अमल हुज्जत तुम्हारे लिए, और रसूल अल्लाह के लिए। फिर सुनना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं जो भी करूं वो अल्लाह के लिए। तो रसूल का हर अमल अल्लाह के लिए। अब मुझे बताओ कि रसूल हुसैन पर रोया या नहीं? मुझे बताओ कि रसूल मेरा नबी, तुम्हारा नबी हुसैन पर रोया या नहीं? हुसैन पर रोया तो क्या अपने लिए या अल्लाह के लिए? हुसैन पे रोया अल्लाह के लिए, और जो काम अल्लाह के लिए हो वो इबादत है। तो क्या अब भी हुसैन के रोने को इबादत नहीं समझोगे? तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई। अच्छा भाई, तो मुहर्रम की 30वीं तारीख भी गुजर गई ना। ये मुहर्रम की 30वीं तारीख के आखिरी लम्हात हैं। यकुम मुहर्रम थी, मुहर्रम की पहली तारीख थी। दोपहर के वक्त हुसैन का काफिला जा रहा था हुसैन का काफिला। किसी ने हुसैन के काफिले में अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद की। हुसैन इब्न अली ने जवाब में कहा अल्लाह अकबर। ठीक है, अल्लाह बड़ा है, लेकिन ये किस मौके पे तुमने कहा? उसने कहा फर्जंद रसूल दूर से खजूर के दरख्त नजर आ रहे हैं। मक्तल है, दूर से खजूर के दरख्त नजर आ रहे हैं। हुसैन इब्न अली ने किसी को करीब बुलाया, कहा इस इलाके में खजूर है। कहा फर्जंद रसूल उम्र गुजर गई, इस इलाके में खजूर के दरख्त नहीं है। जानते हो मौला ने क्या कहा? सांस ली ठंडी और कहने लगे ये खजूर के दरख्त नहीं है, ये अमीर कूफा की भेजी हुई फौजों के नेज़े हैं। यकुम मुहर्रम की दोपहर का वक्त होगा, जब हुर के लश्कर ने आकर इमाम हुसैन के करीब इमाम को रोकना चाहा। अब जहमत नहीं दूंगा, तुम बरसों से हुर का तस्करा सुन रहे हो। हुर कोई आसान इंसान नहीं था, अपने इलाके का बहादुर तरीन शख्स था। माए अपने बच्चों को हुर की बहादुरी के किस्से सुनाया करती थी। वो आया, फर्जंद रसूल आप पर मेरा सलाम हो। ज़बाने जानवरों की निकली हुई हैं, सिपाही प्यास से परेशान हैं। जवाब सलाम दिया और कहा भैया अब्बास, इनके पानी का तो बंदोबस्त करो। वक्त कहां होता है कि तफसील से वाक़े को बयान किया जाए। बनी हाशिम के सारे जवान उन्होंने मशकीज़े उतारे, दहाने खोल दिए और एक एक जवान ने कूजे में पानी भर के हुर की फौज को पानी पिलाया। नक्श हो गया हुर के दिल पर कि ये कैसे किरदार के लोग हैं।
کہ یہ دشمن کو پانی پلا رہے ہیں. اچھا ایک جملہ سنو گے, حسین ابن علی کا ایک جملہ سنو گے. کہنے لگے عباس فوج نے تو پانی پی لیا, جانور ابھی پیاسے ہیں. عباس جانوروں کے پانی پینے کا بندوبست کرو. اور دیکھو عباس, سنو امام کا جملہ سنو, دیکھو عباس, جانور اس وقت تک پوری طرح سیراب نہیں ہوتا جب تک 3 مرتبہ پانی پی کر منہ نہ اٹھا لے. پانی پلایا, گفتگو ہوئی کہ یا حر انت لنا ام علینا, حر تو ہماری موافقت میں آیا ہے یا ہماری دشمنی میں آیا ہے. کہا فرزند رسول میں کیا کروں, میں تو سرکاری ملازم ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو گھیر کر کوفے لے جاؤں, آپ کو گھیر کر کوفے لے جاؤں. کہا کوفے تو نہیں جاؤں گا. یعنی آئے کوفے ہی کے لیے تھے, لیکن سرکاری طور پر گرفتار ہو کے کوفے نہیں جاؤں گا. کہا فرزند رسول میں تو لے جاؤں گا, تاریخ میں تو جملے یہی ہیں, مقتل میں بھی جملے یہی ہیں, میں تو لے جاؤں گا. کہا تو مجھے لے جائے گا. یہ کہہ کر حسین نے گھوڑے کو موڑا. جانا چاہتے تھے کہ حر نے حسین کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دیا. دیکھو دستور ہے, تقریر ختم ہو گئی, تقریر ختم ہو گئی. دستور عرب میں کسی شریف انسان کے گھوڑے کی لگام کو تھام لینا, روک لینا, یہ بہت بڑی توہین تھی, یہ بہت بڑی توہین تھی. اور وہ اتنا بہادر تھا کہ اس نے جسارت کی, آگے بڑھ کر حسین کے گھوڑے کی لگام تھام لی. یہ وہ لمحہ تھا جب آخری جملہ, جب حسین نے کہا تھا سکلت کا امو کا یا حر, حر تیری ماں تیرے ماتوں میں بیٹھے, تیری یہ مجال کہ میرے ذوالجلال کی لگام تھام لے. حر کانپنے لگا, لگام چھوڑ دی, کانپنے لگا. کہا مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا, لیکن میں کیا کروں. تقریر کا آخری جملہ, تقریر کا آخری جملہ, مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا, لیکن میں تو وضو کے بغیر آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بھی نہیں لے سکتا. میں کیا کروں, میں پریشان ہوں. سنو اب آخری جملہ سنو, تقریر تمام ہو گئی. ابو الفضل العباس دور کھڑے تھے, ان کے کانوں میں حر کا جملہ گیا, ان کے کانوں میں حر کا جملہ گیا کہ میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا. تلوار نکالی, گھوڑے کو محمیز کیا, آئے حر کے سامنے, تلوار لہرا کے کہنے لگے حر یہ کس کی ماں کا نام لے رہا تھا, اگر آپ اس زبان سے نکلا تو زبان کو کاٹ کر تیری ہتھیلی میں رکھ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.